یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارے کی ابتدائی آیات بینات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّ بے شک اولا سب سے پہلے بیت اللہ شریف وضع جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے جمع ہونے کے لیے، لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے، ببکہ تھا وہ مکہ شریف میں ہے، مبارکن اور وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور وہ جہانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سبب ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات بابرکات کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے اس جگہ پر یعنی مکہ المکرمہ میں، جبکہ اس وقت زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کچھ وہ فرشتے تھے جن کو نیچے سے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، اوپر سے نیچے آنے کی اجازت نہیں تھی، تو بیت اللہ شریف کے بالمقابل ساتویں آسمان پر ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی زمین پر تھی تو ان کو آسمان پر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہم بھی تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہاں تیرا ایک گھر ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے پھر فرشتوں نے ہیرے موتی لال جوہرات کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا۔ اس وقت پانی ہی پانی تھا۔ پھر مکہ المکرمہ کی جگہ پر اللہ پاک کی ذات نے پانی کی جھاگ پیدا کی، اس جھاگ کو پھر خدا تعالیٰ نے زمین کی شکل میں متشکل کر دیا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے پھر جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو اللہ کے حکم سے پھر جناب آدم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کا طواف ہونے لگا، وہاں خدا تعالیٰ کی بندگی ہونے لگی۔ اور پھر ایک وقت آیا طوفان نوح کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے خانہ کعبے کی دیواروں کو آسمان پر اٹھا لیا، اور بنیادیں جو تھیں وہ زمین کے اندر ہی مدفون رہ گئیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک کی ذات کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر جو تھا وہ از سر نو تعمیر فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلے وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ 4000 سال سے لے کر آج تک اسی جگہ پہ خانہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، اس جگہ پہ خانہ کعبے کے اندر جمع ہو کر اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کا وہ مرکز ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا وہ محور ہے، اور نماز کے ٹائم سب کی نظریں اور سب کے رخ جو ہیں وہ اسی طرف ہوتے ہیں۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا مرکز ہے، سب سے پہلا یہ تعلیمی ادارہ ہے، سب سے پہلی یہ اسلامی یونیورسٹی ہے، سب سے پہلا یہ اسلامی کالج ہے، سب سے پہلا یہ دنیا کے اندر مدرسہ ہے جہاں خدا کی بندگی بھی کی جاتی تھی،
اور بندگی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا جاتا تھا۔ اس گھر کے بانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کے بعد اس گھر کے بانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس گھر کا سرپرست خود خدا تھا، اور اس گھر کے اس تعلیمی ادارے کے پرنسپل اور مدرس میرے آقا مولا ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مدرسے اور اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم نصاب تھا وہ اللہ کا قرآن تھا، وہ 7 منزلیں تھیں، وہ 30 پارے تھے، وہ 114 سورتیں تھیں، وہ 540 رکوع تھے، وہ 6666 آیات بینات تھیں۔ اور اس مدرسے کے اندر، اس مرکز کے اندر، اس تعلیمی ادارے کے اندر، اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس مدرسے کے اندر سب سے پہلے اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت مولا علی تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، اور صحابہ کرام اس مدرسے کے اندر، اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے والے تھے اور پڑھنے والے تھے۔ پڑھانے والے شاگرد خدا اور پڑھنے والے شاگردان مصطفیٰ۔ اور اس مدرسے، اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر طالبات میں سے سب سے پہلے طالبہ داخل ہونے والی میری اور تیری 1400 سال سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی اماں جان ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور پھر دوسری خواتین اسلام تھیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کا قرآن پڑھا، اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اللہ کا قرآن پڑھا، اور حضور علیہ السلام شاگرد خدا ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھے، بلکہ حضور کو اللہ پاک نے سب کچھ پڑھا کے، سکھا کے، سمجھا کے بھیجا تھا، اور حضور علیہ السلام دنیا کے اندر کسی کے شاگرد نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے شاگرد ہیں اور معلم کائنات ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے والوں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کے پڑھانے کا پھر کیسا سونا پیارا طریقہ تھا۔ دوزانو ہو کر بھی پڑھا جاتا ہے، اور نظروں سے بھی پڑھا جاتا ہے، زبان سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، حضور سب کو قرآن پاک جب سکھاتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اب میں نے آپ کو قرآن پاک جو کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے اونچی کتاب ہے، تو سب سے اونچی کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کچھ نیچے والی کتابیں پڑھنی ضروری ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کا دور ہے، میٹرک کرنے سے پہلے 9ویں پڑھنی ضروری ہے، ایم اے اسلامیات کرنے سے پہلے BA کرنا ضروری ہے،
BA کرنے سے پہلے FA کرنا ضروری ہے، FA کرنے سے پہلے میٹرک کرنا ضروری ہے، میٹرک کرنے سے پہلے مڈل کرنا ضروری ہے، مڈل کرنے سے پہلے پرائمری کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کل کا اصول ہے، یہ آج کا دستور ہے۔ سب سے اونچی کتاب اور سب سے عرفہ کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب وہ ہے اللہ کا قرآن۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھانے لگا ہوں تو اس سے نیچے والی کتابیں پہلے پڑھ کے آؤ، نہیں، بلکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کو پڑھاتے ہیں۔ کسی کا کسی طرح کے ذہن ہو، حتیٰ کہ جو کئی صحابی آنکھوں سے معذور ہوتے تھے حضور ان کو بھی پڑھاتے تھے، کسی کی زبان کے اندر لکنت ہوتی تھی حضور ان کو بھی پڑھاتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا فیض ہوتا تھا کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے محروم نہیں ہوتا تھا، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے تھے۔ لیکن یہ علمی فیض جو ہے یہ جب ملتا تھا کسی کو کسی طریقے سے ملتا تھا، کسی کو کسی طریقے سے ملتا تھا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا قدرتی طور پر حافظہ کمزور تھا، ان کو کوئی بات یاد رہتی نہیں تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو مجھے دم کریں، میرے اوپر نظر کرم فرمائیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو۔ رائنا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ رائنا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر رعایت کیجئے۔ مطلب کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو مسئلہ سمجھاتے تھے، اگر صحابہ اکرام کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں یہ دوبارہ مسئلہ بیان فرمائیں، ہمیں دوبارہ مسئلہ بتائیں، ہمیں یہ دوبارہ مسئلہ سکھائیں، یا آسان لفظوں میں آپ ہمیں سکھائیں۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیں۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسان کر کے ان کو سمجھاتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے۔ تو ان میں حضرت ابو ہریرہ تھے، یا رسول اللہ میں بہت سی باتیں آپ سے سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو آپ مجھے دم کریں، آپ میرے اوپر نظر کرم فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا لو۔ اب چادر بچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مرتبہ غائبانہ طور پر چلو بھر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالے اور بعد میں فرمایا، ابو ہریرہ اس کو اٹھا لو، اٹھا کے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جب صحابی رسول ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی، تو چند دنوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے پوچھا، فرمایا اب کچھ یاد رہتا ہے یا نہیں؟ تو جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چادر سینے سے لگانے سے پہلے کبھی کوئی مسئلہ یاد نہیں رہتا تھا، اب کبھی بھولتا ہی کوئی نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ مجھے بھولتا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غیبانہ فیض تھا، یہ علمی فیض تھا۔ ایک اور آپ کو میں جھلک دکھاؤں، روایات میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کو جمع کیا، کچھ صحابی جمع ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے فلاں صحابی تو نے روم کی طرف جانا ہے، فلاں صحابی تو نے فارس کی طرف جانا ہے، فلاں صحابی تو نے مصر کی طرف جانا ہے، فلاں صحابی تو نے افریقہ کی طرف جانا ہے، فلاں نے فلاں ملک کی طرف، فلاں نے فلاں ملک کی طرف جانا ہے۔ ان کو جا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری زبان ہے عربی، جن کی طرف ہم نے جانا ہے ان کی زبان عربی نہیں ہے، کسی کی زبان فارسی ہے،
کسی کی زبان رومی ہے، کسی کی زبان کوئی ہے، کسی کی زبان کوئی ہے، جب ہم ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں گے، ہماری ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر کیسے ہم ان سے مذاکرات کریں گے؟ کیسے جا کے ہم ان کو دعوت توحید و رسالت دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے، جا کر اپنے اپنے گھروں میں سو گئے۔ حضور علیہ السلام نے غائبانہ طور پر ان کے اوپر کچھ ایسی توجہ فرمائی، غائبانہ طور پر ان کے اوپر کوئی ایسی توجہ فرمائی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو جس صحابی نے جس ملک کی طرف جانا تھا، سوئے سوئے ان کو اس ملک کی بولی یاد ہو جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا علمی فیض تھا جو غائبانہ طور پر صحابہ کرام کو ملتا تھا۔ تو بہرحال یہ مسجد اور مدرسہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، جن کو پنجابی کے اندر قلعہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے مرکز ہیں۔ مسجد اسلام کا مرکز ہے، مدرسہ اسلام کا مرکز ہے۔ تو مسجد کے اندر ذکر ہوتا ہے، مدرسے کے اندر فکر ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، مدرسے کے اندر تلاوت قرآن کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر حج ہوتا ہے، مسجد حرام خانہ کعبہ وہاں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ عبادت کی کوئی بھی شکل، عبادت کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ مسجد میں کیا جاتا ہے۔ مدرسہ کی اہمیت یہ ہے کہ مدرسے کے اندر اس عبادت کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں۔ تو ان مقدس مقامات پر حاضر ہو کر آخرت کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنا چاہیے، علمی فیض لینا چاہیے۔